اما بعد عزیز ساتھیوں، بہت دیر سے ہمارے درمیان کارگزاری کا عمل بھی ہوا اور عزائم بھی سنائے گئے۔ انہی کی روشنی میں دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا اور جس بات کا احساس دلایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو مکاتب کی فکر کرنی ہے۔ ہم بچپن میں اسکول پڑھنے جاتے تھے، جیسے ہمارے اسکول ویسے ہمارے مکاتب تھے۔ ہمارے اسکولوں کی جو حالت تھی بڑی قسم پرسی کی تھی۔ وہاں بھی تپائیاں ٹھیک سے نہیں ہوتی تھیں اور اساتذہ جس انداز سے ہمیں پڑھاتے تھے، مکاتب میں بھی تقریباً وہی حال تھا۔ لیکن اب اسکولوں کا جو معیار ہے، اس کا جو انداز ہے تعلیم و تربیت کا، وہ کافی بدل چکا ہے۔ ایسے میں اگر ہم نے اپنے مکاتب کو بہتر انداز میں لے جانے کی کوشش نہیں کی، یقیناً بچوں کے دلوں میں اسکول سے محبت، عصری تعلیم سے محبت پیدا ہوگی اور دینی تعلیم سے اور دینی تعلیم کے نظام سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے ہمارے اساتذہ کرام کی اگر ان کا طریقہ تعلیم ان کے سامنے نہ ہو، بچوں کی نفسیات ان کے سامنے نہ ہو، نفسیات کا علم جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں، بچوں کی سائیکالوجی سے وہ واقفیت نہ رکھتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ بچوں کو صحیح انداز میں سنبھال نہیں پائے گا اور بچے اس کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ جو علم وہ ان کو دینا چاہتا ہے بچوں کو، وہ دے نہیں پائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر بچوں کی نفسیات سے وہ واقف ہو جائے، نفسیات کا علم اس کو آ جائے، اس انداز سے اس کو تھوڑا ہینڈل کر لے، تو پھر اس کے لیے بچوں کو سنبھالنا آسان، بلکہ بچے اس کے ساتھ اچھا لگاؤ اس کا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس قدر تیزی کے ساتھ ارتداد پھیل رہا ہے اور جس قدر بے دینی بددینی کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، اور گھروں میں بھی، گھر کے باہر بھی، بازاروں میں بھی، اسکولوں میں بھی جو کفر اور شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں بہت ہی آسان شکل بچوں کے ایمان اور ان کے اعمال کی حفاظت کی اللہ پاک نے ہمیں مکاتب کی شکل میں دی ہے۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الگ سے کسی عمارت کو بنانے کی ذمہ داری نہیں دی۔ پہلے سے ہمارے ماشاءاللہ بے شمار مساجد قائم ہیں، انہی مساجد میں مکاتب کو قائم کرنا ہے۔ بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی بڑی پیاری اور بڑی انوکھی محنت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک الہامی محنت ہے، اور جس میں ایک عام انسان سہ روزہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح اس کا مزاج بدل جاتا ہے کہ اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے مسجد کے ماحول میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ مسجد کا ماحول ہو، اگر مجبوری ہے تو الگ سے کہیں مکتب بنایا جا رہا الگ بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ہمارے بڑوں کی منشا یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں مکتب کا نظام۔ ماشاءاللہ یہ کارگزاری کا عمل ہمارے سامنے مستقل آ رہا ہے۔ ابھی قریب میں مرکز سلطان شاہ میں ہم لوگ جمع ہوئے تھے، تقریباً تمام ہی اضلاع کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی، اور پھر یہ 7 ضلعوں پر محنت شروع ہوئی تاکہ قریب سے ان ضلعوں کو دیکھا جائے، سنا جائے، ان کی کارگزاری سنی جائے۔ لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کارگزاری کا جو عمل ہے یہ بھی چلتے چلتے یہ رسم نہ بن جائے، بھئی ہمارے اتنے مکاتب ہیں، ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، یہ رسم نہ بن جائے، بلکہ ہمارے بڑوں کی فکر یہ ہے کہ ہمارے کام میں بہتری ہونی چاہیے۔ کل ہمارا جو مکتب تھا، آج ہمارے مکتب کا معیار کل سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے معیار سیٹ کیا گیا ہے، اس کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے،
ان علماء کرام کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مکاتب یہ 3 طرح کے بنائے گئے، ایک منظم مکتب ہے، اور پھر اس کے بعد معیاری مکتب ہے، اور پھر اس کے بعد مثالی مکتب بنتا ہے۔ جو مثالی مکتب ہے وہ ہمارے نمونے کا مکتب ہے، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ مثالی مکتب ہے۔ اب یہ بات ہمیں بار بار مذاکرے میں اس کو لانے کی ضرورت ہے کہ بھئی منظم مکتب کیا ہے، معیاری مکتب کیا ہے، مثالی مکتب کیا ہے۔ جو جگہ جگہ بار بار ہم اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو معاون جماعت ہے، ایک معاون عالم کا تقرر کرے، معاون عالم کا تقرر کرے۔ معاون عالم کرے گا کیا؟ معاون عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکاتب کا جائزہ لے اور حکمت کے ساتھ اس کو منظم اور معیاری بنائے، اور جب وہ منظم اور معیاری بن جائے گا تو پھر اس کے بعد خود بخود جو ہے وہ مثالی بن جائے گا۔ میں مختصر، بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، پھر بھی جن ساتھیوں کو اس کا علم نہیں ہے ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ منظم مکتب یہ ہے کہ اجتماعی تعلیم ہو، منظم مکتب یہ ہے کہ بھئی وہ بچے کا یونیفارم ہو تاکہ بچوں میں یکسانیت نظر آئے، تاکہ بچوں میں اونچ نیچ نظر نہ آئے، بچوں کو مسنون لباس پہننے کی عادت ہو جائے، بچے تیاری کے ساتھ مکتب کو آنے والے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ میدان میں کھیل رہا تھا، والدین نے اس کو بھیج دیا۔ یونیفارم کی بات سے والدین اس کو گھر بلائیں گے، وضو کرائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم پہنا کر، مسنون لباس پہنا کر بھیجیں گے۔ یونیفارم یعنی مسنون لباس کی عادت ڈالنا ہے۔ اور بچیوں کے لیے وہ کالا اسکارف ہے، ہم چاہتے تو اس کو دوسرے رنگ کا بھی بنا سکتے تھے، لیکن کالا اسکارف سے گویا کہ اس کو برقعے سے مناسبت پیدا کرانا ہے، کالے رنگ کو لا کر برقعے سے مناسبت پیدا کرانا ہے۔ بہت ساری ہماری بچیاں ہیں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں وہ ہمارے پاس تو لازم نقاب ہے، لیکن وہ خود برقع پہن کر آ جاتی ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسی بچیاں اور بچے ہیں جہاں پر دین کا ماحول نہیں ہے، زندگی میں کبھی انہوں نے برقع نہیں پہنا، زندگی میں کبھی ان بچوں نے مسنون لباس نہیں پہنا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ مکتب میں مسنون لباس کی عادت ہونے کی وجہ سے وہ مسنون لباس پہننے والے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سال میں ایک مرتبہ امتحان، سال میں 2 امتحانات ہوں، ایک مرتبہ داخلہ ہو، ٹیسٹ کا نظام ہو، جیسے اسکول میں ترتیب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے اس کا داخلہ لے لیا، اس کا نظام بنانا چاہیے۔ شروع میں دشواری ہو سکتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ الحمدللہ جہاں جہاں یہ منظم مکاتب ہیں، لوگ اس کے عادی ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے معیاری تعلیم کا۔ منظم ہو گیا، ظاہری شکل و صورت ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اس کو جو ہے بیٹھنے کی جگہ صحیح ہو گئی، خوشنما کر دیا آپ نے اس کو کہ بچے کا دل لگے وہاں، اور وہاں روشنی کا اچھا انتظام کر دیا، تو پھر اس کے بعد تعلیم معیاری ہونی چاہیے۔ اچھے قراء کو، اچھی تجوید والے کو، اچھا علم رکھنے والوں کو آپ وہاں مدرس بنائیں۔ جب بدنظمی کا عالم تھا، جب بدنظمی کے ساتھ ہمارے مکاتب چل رہے تھے، علماء کرام، مفتیان اعظام وہاں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانے کو اپنی توہین سمجھتے تھے کہ بھئی میں اتنے بڑے ادارے سے فارغ ہوں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا ہوں، اور میں ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کر آیا ہوں، میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا، میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا۔ لیکن جب اس کو سلیقے سے بنا دیا گیا، اس کی اچھی ترتیب ہو گئی اور اس کو نظم کے ساتھ مکتب کو لے جانے لگے، تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے مکاتب آپ کو ایسے ملیں گے، وہاں کوئی حافظ نہیں ملے گا، بلکہ حفاظ پلس عالم دین پلس مفتیان کرام۔ یہ مفتیان کرام وہاں پڑھا رہے ہیں، یہاں آپ کو آپ کے شہر میں بھی مل جائیں گے۔ تو تھوڑا سلیقے کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم ہونی چاہیے۔ معیاری تعلیم کے لیے مختلف شکلوں کو سوچا جا رہا ہے، آپ حضرات بھی اس کو سوچیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کارگزاری سناؤں گا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیمی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہاں مختلف امور پر بات ہو رہی تھی، اس میں حضرت محتمیم صاحب بھی تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے علیہ درجے کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے، تو وہاں بجٹ کی بحث چل رہی تھی، تو میں بھی اس میں موجود تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھی بجٹ اضافہ کرنے کے بجائے کم کر دیا جائے، اور ہمارے مکاتب کو خود کفیل بنایا جائے۔
تو سب نے بڑی حیرت سے پوچھا بھئی خود کفیل کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے دعوت دی کہ آپ حضرات تشریف لائے، ہمارے صوبے کے مکاتب کو دیکھیں آپ۔ تو الحمدللہ اس کے بعد بہت لمبی کارگزاری ہے، میں چونکہ وقت کی قلت ہے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو وہاں کے تقریباً دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم اور دیگر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، یہ تمام اساتذہ کرام اور تقریباً تمام صوبوں کے ذمہ دار علماء کرام پر مشتمل 35-40 کا ایک قافلہ بنگلور آیا، مختلف مکاتب دیکھے، انہوں نے نظم کو دیکھا اور بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ لیکن چلتے چلتے انہوں نے ایک بات کہی، بھئی قرآن کا جو معیار ہے قرآن پاک کا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن پاک کا معیار جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا کہ ہمارے اکابر نے جس طرف توجہ دلائی ہے اس کو ہم کیسے پورا کریں۔ مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں، جہاں 5 سالہ نصاب مکمل ہو گیا اور قرآن پاک بھی وہاں مکمل ہو گیا، ان کا مرکزی امتحان رکھ لیا جائے، اور مرکزی امتحان کے عنوان سے یہ ہوگا کہ اساتذہ کرام قرآن پاک پر محنت کریں گے۔ مرکزی امتحان کا مطلب یہ ہے شہر بنگلور میں جتنے مکاتب چل رہے ہیں وہاں جہاں نصاب مکمل ہو گیا، قرآن پاک کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی، تقریباً آدھا پارہ بچے نے حفظ بھی مکمل کر لیا، تو ایسی صورت میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے 5 سالہ نصاب مکمل کیا ہے اور قرآن پاک بھی مکمل کر لیا، یہ ایک جگہ ان کو جمع کریں اور ان تمام کا امتحان مرکزی سطح پر لیا جائے، اور پھر ان کا امتحان لینے والے شعبہ حفظ کے جو اساتذہ کرام ہیں جن کی تجوید بہت بہترین ہوتی ہے، ان سے ان کا امتحان دلوایا جائے۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اس کا اہتمام کیا گیا، بہترین قرآن پاک بچے پڑھنے والے ہو گئے۔ اب پھر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ اس سال سے ہمارے بعض اضلاع میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اس سال سے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سال پنجم تک انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ سال دوم میں چونکہ نورانی قاعدہ مکمل ہو جاتا ہے، نورانی قاعدے کا حلقے کی سطح پر مرکزی امتحان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد شہر کی سطح پر وہ 5 سالہ جو نصاب مکمل ہوتا ہے ان کا امتحان مرکزی سطح پر لیا جائے۔ چونکہ طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی ہے تو امسال ہم نے 2 سینٹر بنا کر امتحان لیا ہے، اور بہت سارے اضلاع میں مرکزی سطح پر امتحان ہوا ہے۔ تو ہمارے 3 طرح کے مکاتب ہیں، منظم مکتب ہے، معیاری مکتب ہے، مثالی مکتب وہ مکتب ہے جہاں یہ نصاب بھی مکمل ہوا، 5 سالہ وہ تسلسل کے ساتھ جماعتیں بھی ہیں، قرآن پاک بھی مکمل ہو رہا ہے، اور حفظ آدھا پارہ بھی ہو گیا، نصاب بھی مکمل ہو گیا، یہ مثالی مکتب ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی صاحب اسکول قائم کرتے ہیں، LKG UKG 5th اسٹینڈرڈ تک چلے گئے تو وہ مکمل اسکول نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہوتا ہے، مینجمنٹ کو یہ فکر ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اسکول 10ویں تک آ جائے۔ جیسے ان کو یہ فکر ہوتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے نزاکتوں کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارا ہر مکتب مثالی مکتب ہونا چاہیے اور اس کی شکلوں کو سوچنا چاہیے۔ اور جہاں تک نصاب کی بات ہے، نصاب کے بارے میں ہر دن اس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر چیز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی فاروق احمد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیشہ ان کو بڑا فکر رہتا ہے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں۔ امسال رمضان المبارک میں جیسے ہی وہ اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اس اعتکاف میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے دینی تعلیم کے رسالے، دینی تعلیمات جو ہے، اسلامی تعلیمات جو ہے، اس کا پورا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا اس میں اور بہتری کی جا سکتی ہے۔ آپ مجھے ایک عالم دین کے ساتھ یہ سارا نصاب بھیج دیجئے تاکہ میں ان کی نگرانی میں مطالعہ کروں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب خود ماشاءاللہ اچھا مطالعہ کرتے ہیں، اردو بڑی بہترین ہے، اور پچھلے رمضان میں میں نے دیکھا، بلکہ اس سے پہلے کے رمضان میں تفسیر عثمانی مکمل پڑھنے کا اہتمام کیا، مکمل پڑھ لیا انہوں نے، اور مجھے سے وہ کتابیں منگواتے تھے تفسیر وغیرہ کی، تو میں اس کا گواہ ہوں۔ تو انسان انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ کہ نصاب کو بہتر کرنا ہے، نصاب اور بہتر کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا انہوں نے مطالعہ کیا،
اور پھر بہت ساری باتیں بتائی کہ بھی اس میں یہ کرنا چاہیے، یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور جو چیزیں ہم لے سکتے تھے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو لینا مناسب نہیں ہے ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، تو فوراً وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو نصاب کی جہاں تک بات ہے اس میں ہر دن بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے مشورے میں ایک بات ہی آئی، چونکہ یہ ہمارے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھیوں کا مجمع ہے اس لیے یہ باتیں لانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی کہ حاجی فاروق صاحب نے ہی یہ بات کہی کہ اگر کسی کی تہذیب کو ختم کرنا چاہیں تو پہلے ان کی زبان کو ختم کر دیا جاتا ہے، زبان میں بھی ان کے رسم الخط کو ختم کر دیا جاتا ہے، لکھائی کو۔ ایسے ہی ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اردو کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور اردو کو ختم کرنے کے لیے رسم الخط کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ہمارے اکثر جو بچے ہیں وہ اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اردو پڑھنا نہیں آتا، اور اردو کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں انگریزی الفاظ کو جس کو رومن انگلش کہا جاتا ہے، رومن انگلش کا استعمال کرتے ہیں، لکھائی میں انگلش ہے پڑھیں گے تو اردو ہو جائے گی، تو یہ گویا کہ رسم الخط کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان کی یہ منشا تھی کہ ہماری اردو کو باقی رکھنے کے لیے تحریر کی بھی مشق کرائی جائے بچوں کو۔ الحمدللہ وفاق المکاتب سے تحریر کی وہ کتابیں بھی آ گئی، تین سال کا وہ نصاب ہے، اگر وہ 3 سال میں وہ بچہ وہ تحریر کی کتابوں کی مشق کر لے تو اس کو اردو لکھنا آ جائے گا، وہ اردو سے مانوس ہو جائے گا۔ دوسری اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو حروف ذہن میں بیٹھتے ہیں، نقش ہوتا ہے اس کا ذہن میں، وہ لکھنے سے ہوتا ہے، رٹنے سے نہیں ہوتا۔ یہ جو ماہرین تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی بچہ جب لکھتا ہے تو اس کا نقش ذہن میں بیٹھتا ہے، رٹنے سے نہیں بیٹھتا۔ اسی لیے ہمارے بچے تو رٹتے اب تک تو رٹتے ہی آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم نے جو 5 سالہ امتحان لیا ہے، 5 سالہ نصاب مکمل ہونے کے بعد، تو پہلی مرتبہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تحریری امتحان بھی لیا۔ تحریری امتحان میں ملٹیپل چوائس جو کوسچنز ہوتے ہیں اس کا جو آپشن ہوتا ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ 2 سوال ہم نے اردو میں لکھنے کے بھی لکھے، لیکن بچے 5 سالہ نصاب مکمل کرنے کے باوجود ان کو اردو لکھنا نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی مشق نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم نے ہر مکتب میں اس کو لازم کر دیا کہ بھی تحریر بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ تحریر بچوں کو سکھائیں گے، ابتدا میں تحریر کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو مرکز میں بیٹھ کے ہمارے جو ذمہ دار حضرات سوچ رہے ہیں ان باتوں کو، یہ اسی وقت جو ہے آپ حضرات تک پہنچیں گی جب آپ حضرات کا تعلق مرکز سے ہوگا۔ وہاں ذمہ دار حضرات ہر وقت عالمی حالات کو سامنے رکھ کر اس وقت ہمارے مکاتب میں کون سی چیز بہتر ہے، کیسے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، کیسے ایمان کی ان کی حفاظت کرنا ہے، اعمال کی حفاظت کرنا، اس کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے، بہت تفصیل سے مذاکرہ کا وقت نہیں ہے، کہ آپ کے معاون علماء ہوں گے ان کا تعلق مرکز سے ہوگا۔ ہر 2 مہینے میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے کے لیے ان کو بلایا جائے گا، اور جو کچھ مشورے ہوئے تفصیل سے ان کے سامنے اس کا مذاکرہ ہوگا، پھر وہ معاون علماء یہ اپنے اپنے علاقوں میں آ کر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے معاون عالم کی بار بار بات آ رہی ہے، معاون جماعت کی بار بار بات آ رہی ہے۔ یہاں جتنے آبا بیٹھے معاون جماعت ہے یا معاون عالم ہے، ہم چاہتے تو اس کا نام نگران عالم، نگران جماعت بھی رکھ سکتے تھے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی وقت سے بات سوچی گئی تھی بھئی اگر نگران کی بات کہی جائے گی تو پھر وہ چور پولیس کا مسئلہ آ جائے گا، وہ جائے گا نگرانی کرے گا، شکایتیں لکھ کر ذمہ داروں تک پہنچائے گا۔ یہاں معاون کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جو مسائل ہوں گے وہ معاون عالم مسائل کو حل کر کے آئے گا، وہ مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم معاون علماء کو بار بار اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے مسائل کو حل کرنا، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مسائل کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں ہمارے علماء مسائل کو حل کرتے ہیں، جو اساتذہ کرام کی شکایتیں، ان کی دشواریاں ہیں، ان کے سامنے جو مسائل ہیں ان کو سننے کے بعد حل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہاں کے مکاتب بھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، بڑا ماشاءاللہ مبارک مجمع ہے، بہت دور دراز سے آپ حضرات قربانیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان باتوں پر غور کر کے ہمارے مکاتب کو بہتر سے بہتر کس طرح بنایا جائے،
اس کی فکر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، ابھی ہم اس کو نہیں چلا رہے، بس ایک سرسری طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور ہم نے پہلے جو بھی بات ہم چلانا چاہتے ہیں پہلے ہم اس کو ایک نمونے کے طور پر قائم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا پلس مائنس معلوم ہونے کے بعد اگر وہ مفید سمجھ میں آئے سب کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب تشریف فرمائے، انہی کی یہ بات بھی تھی اور ہم نے اس کی کوشش شروع بھی کی، اور شاید آنے والے وقت میں اس کی ضرورت بھی ہمیں محسوس ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول پڑھنے جاتے ہیں 99% بلکہ 99.99% اسکول جانے والے بچے ہیں، 1% 1000 میں کا ایک بچہ کوئی مدرسہ آتا ہے، ورنہ جو ہے سارے 999 بچے تو اسکولوں کو جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ بات آ رہی ہے NIP کی، اور وہ کفر اور شرک پڑھایا جائے گا، باضابطہ پڑھایا جائے گا، مذہب کے نام سے نہ ہو تو تہذیب کے نام سے پڑھایا جائے گا، کلچر کے نام سے پڑھایا جائے گا۔ اب جب کفر اور شرک وہاں پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے اساتذہ اکرام دین کی تعلیم یہاں دے رہے ہیں تو بچہ الجھ جائے گا۔ وہاں تو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، وہاں تو غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے، اور یہاں غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے، تو بچہ الجھ کے رہ جائے گا۔ تو ایسے میں ان حالات میں ہمارے اساتذہ اکرام کو بڑے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عالمی حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہماری خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام جو مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ اکرام ہیں، جن بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں، تو فرسٹ اسٹینڈرڈ کا جو نصاب بچے پڑھ رہے ہیں وہ نصاب اساتذہ اکرام کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ بھی اگر خدا نہ خواستہ میتھس کے ذریعے سے کفر پڑھایا جا رہا ہے یا سائنس کے ذریعے سے کفر پڑھایا جا رہا ہے، تو کم سے کم استاد ہماری مکاتب کے اساتذہ اکرام جن کے پاس بچہ آ رہا ہے وہ اس کا تدارک کر سکے۔ اس کی ایک شکل ہم نے 1-2 جگہ بنگلور میں شروع کی ہے، اگر وہ کامیاب نکل آئے تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بلا کر اس کا معائنہ کرایا جائے گا۔ اور وہ 2 جگہ ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ بچوں کا ہوم ورک اور ٹیوشن مسجد کے اندر ہوگا۔ یہ ٹیوشن اور ہوم ورک اس لیے ہم کرا رہے ہیں تاکہ وہ جو پڑھ رہا ہے اساتذہ اکرام کے سامنے آئے، اور پھر وہ مکتب میں 1 گھنٹہ دے گا تو اس میں اس کا تدارک کیا جائے گا، اس کی نفی کرائی جائے گی۔ نصاب اصل نہیں ہے، اصل تو استاد ہے۔ نصاب کچھ بھی ہو، اگر اساتذہ اکرام کی ذہن سازی ہو جائے تو اسی کفریہ کلمات کے ذریعے سے توحید کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اساتذہ کو بہت ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی چیلنجنگ زمانہ ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ ان چیلنجز کو سمجھ کر امت کا جو حال ہے اور امت کو سنبھالنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ نمونہ قائم ہو جائے گا، ایڈمیشنز وغیرہ شروع ہو چکے ہیں، جیسے یہ نمونہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ حضرات کو دعوت دی جائے گی۔ جہاں یہ ممکن ہو سکا وہ شروع کریں، پھر اس کا مشورہ بھی بڑوں کے ساتھ سامنے ہوگا اور بڑوں کی منظوری بھی لی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو عمومی طور پر انشاءاللہ چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہے، ہمارے اپنے بچوں کو ان کے ایمان ان کے اعمال کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے یہ کام کو بہتر انداز میں لے جانے کے لیے مشورے ہوتے ہیں، ہمارے یہ کاموں کو رسمی طور پر سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر ایک فکر مند ہو جائے۔ ابھی جو چھوٹے ہوئے علاقوں میں مکاتب قائم کرنے کی بات ہے، ہفتے واری مکاتب کو قائم کرنے کی بات ہے، اس کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر علاقے میں اگر معاون علماء اس کے لیے تیار ہو جائیں اور 8 دن کے لیے وہ بنگلور آ جائیں تو ان کے سامنے یہ تفصیلی مذاکرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کل وقتی معاونین کی بات تو آئی ہمارے سامنے، ماشاءاللہ ہر علاقے میں ہر ضلع میں کل وقتی معاونین کے تقرر کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے، ہمارے بہت سارے علماء علاقوں میں ایسے ہیں وہ کل وقت تو نہیں دے سکتے، جز وقت دے سکتے ہیں، ان کی بھی خدمات لینے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے بسا اوقات ایسے جز وقتی جو معاون ہیں وہ کل وقتی معاونین سے بڑے اچھا انداز میں کام کرنے لگتے ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی بہتر ہوتی ہیں، وہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ وقت وہ مکاتب کے لیے نکال دیں
تو انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. ایسوں کی بھی فہرست تیار کریں. ہمارے جو معاونین ہیں مرکزی معاونین بنگلور میں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہم نے ان سے درخواست کی بھئی ٹھیک ہے، نظما ہر مکتب میں ہمارے پاس ناظم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تو کل وقتی معاون ہیں، اس کے علاوہ آپ کے حلقے میں جز وقتی معاونت کے لیے کون کون تیار ہیں، ذرا وہ فہرست لے کر آئے. جب ہم نے وہ فہرست کو جمع کی تو سینکڑوں کی تعداد میں 100-200 ایسے علماء ہمیں مل گئے جو جز وقتی معاونت کے لیے تیار ہیں. ان کو آپ کو معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ جو ہے اپنے کاموں کے ساتھ معاونت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ کل وقتی معاونین کے مددگار ہو جاتے ہیں. اس کی شکلوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب آپ کو کچھ ضروری بات کہنا چاہیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی.